اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ منتقم قاہر، منتقم قاہر، المنتقم القاہر، یا منتقم یا قاہر۔ اللہ تعالیٰ کے دو اسم ہیں، یہ جلالی ہیں، بابرکت نام ہیں۔ اس طلسم، اس عمل کے اندر ان سے جو کام لے سکتے ہیں، کس طریقے سے کام لے سکتے ہیں، اس کی پڑھائی کیا ہے، تعداد کیا ہے، اس طلسم کی زکوٰۃ کیا ہے، یہ طلسم کون کون سے لوگ استعمال کر سکتے ہیں بغیر زکوٰۃ کے، کن لوگوں کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے، ساری تفصیل اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ دینے کی کوشش ہوگی۔ میں نے کوئی 4 سے 5 پوسٹیں کی اللہ تعالیٰ کے دو اسماء ساتھ میں، اس نسبت سے ایک آیت مبارکہ، قرآنی آیت مبارکہ، ان کا عمل، اور ساتھ میں یہ لکھا کہ یہ عمل میری کتاب الکتاب زاہد الاعمال کے اندر موجود ہے۔ انشاءاللہ اگر رسپانس اچھا ملا تو مکمل عمل شیئر ہوگا۔ تو کچھ لوگوں نے کمنٹس کیا، اعتراض کیا، اور کچھ لوگوں نے پرسنل رابطہ کیا اور عمل مانگنے کی خواہش ظاہر کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چیز میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی، وہ چاہے ادھوری ہو، چاہے مکمل ہو، چاہے وہ الکتاب زاہد الاعمال سے ہو، چاہے یوٹیوب کے اوپر جو چیز شیئر کر دی اس کو مکمل شیئر کروں گا۔ وہ چیز ادھوری نہیں ہوگی، وہ چیز سسپنس کے اندر نہیں ہوگی، اس کے اندر گرے نہیں ہوگے وہ چیز مکمل آپ تک پہنچے گی انشاءاللہ۔ ہاں، کب پہنچے گی اس چیز کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ جس کو ضرورت ہو پرسنل وہ ہدیہ دے کر وہ چیز فوری طور پر لے سکتا ہے، نہیں تو بلا معاوضہ یہ چیز آپ لوگوں تک پہنچے گی ضرور۔ ٹھیک ہے، ایک ترتیب ہے، ترتیب کے ساتھ میں نے چلنا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ ہر بندے کو جو چیز چاہیے وہ مہیا کرتا جاؤں اور اپنی کتاب ساری ایسے ہی اعمال دے دوں۔ دوسری، الکتاب زاہد الاعمال کی کوئی پبلسٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کتاب جب مکمل ہو جائے گی، پبلش کروں گا تو پھر سب کو بتاؤں گا۔ تو یہ نہیں ہے کہ ابھی وہ تیار ہے اور دے رہا ہوں ہدیہ کے چکر میں، بالکل زیرو، کچھ بھی نہیں مجھے ضرورت۔ جو چیز ہے واضح ہے، کوئی اس میں چھپی چیزیں نہیں ہیں۔ عمل کی طرف آتے ہیں۔ یہ عمل بہت ہی زبردست ہے۔ جادوگر کا سر قلم کرنا، ساحر کا سر قلم کرنا، دشمن کا سر قلم کرنا، اس کو زیر کرنا، اس کو سبق سکھانا، اس کو برباد کرنا، تباہ و برباد یا تباہی بربادی کسی بھی انسان کی اس سے ہو سکتی، کسی بھی جگہ کو ویران کیا جا سکتا ہے، کسی کے اوپر قہر ڈالا جا سکتا ہے، کسی سے انتقام لیا جا سکتا ہے۔ یہ انتہائی سخت ترین عمل ہے، دو فریقین کے درمیان جدائی کے لیے، عداوت کے لیے تو زبردست چیز ہے۔ کسی کو بیمار کرنا ہے، کسی کو پریشان کرنا ہے، کوئی بھی مقصد ہے نیگیٹو مقصد، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، بشرطے کہ آپ کو اس کی اجازت ہو، اس کی ترتیب، اس کی ساری چیزوں کا آپ کو پتہ ہو، تب آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ نہیں تو یہ جب عمل کریں گے یہ خود آپ کے گلے پڑ جائے گا۔ عمل جو میں نے تھوڑے تھوڑے وہاں پر فیس بک کے اوپر شیئر کیے تھے کہ وہ اس کی ابتدا ہے، آگے چلتے جائیں گے۔ یہ مکمل عمل ہوگا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ تمام اعمال ایسے ہی الکتاب زاہد الاعمال کے اندر موجود ہیں ترتیب کے ساتھ۔ اس کی جو پڑھائی کی تعداد ہے وہ 75,816 ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دن جو پڑھائی کی تعداد ہے وہ 18,954 بار ہے، دونوں اسماء کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اگر دن میں آپ یہ پڑھ رہے ہیں، اس کی ریاضت کر رہے ہیں، تو آپ اس کے ساتھ یا منتقم یا قاہر اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اور اگر آپ نے رات میں اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، ریاضت کرنی ہے، پھر المنتقم القاہر، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ یہ فارمولہ آپ لوگوں کو صرف میرے یوٹیوب چینل سے ہی ملے گا، میری ویڈیو میں ہی ملے گا، اور کسی جگہ آپ نے یہ چیز نہیں دیکھی ہوگی۔ پیچھے کا لاجک کیا ہے، یہ جب انشاءاللہ اعمال سکھانے کی سیریز چلے گی عملیات کی، تو وہاں پر یہ چیزیں واضح کروں گا۔ فی الحال یہ سمجھانے کے لیے، عمل کمپلیٹ کرنے کے لیے ہے۔ دوسرے نمبر پہ، جب آپ اس کو مکمل کر لیں گے، اس کی زکوٰۃ آپ نے مداومت اس کی 936 بار رکھنی ہوگی، روزانہ کی بنیاد پر اس کو پڑھنا ہوگا، پھر آپ اس سے کام لے سکیں گے۔
اگر آپ اس طلسم کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ 9 دنوں کے اوپر مبنی ہوگی، اور روزانہ 104 بار اس طلسم کو لکھنا ہوگا کالے پوائنٹر سے سفید کاغذ کے اوپر۔ اگر آپ دن کو طلسم کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو آپ سر کے اوپر کوئی کپڑا کوئی چیز نہیں رکھیں گے، نہیں ڈالیں گے، آپ باہر بیٹھیں گے کھلے آسمان کے نیچے۔ اور اگر آپ رات میں یہ طلسم کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو پھر آپ کمرے کے اندر بیٹھیں گے، سر کے اوپر کپڑا کوئی چیز پہن کر بیٹھیں گے۔ جب آپ اس طلسم کی زکوٰۃ ادا کر لیں، ان طلسمات کو آپ نے آٹے میں گولیاں بنا کر دریا میں یا جہاں پر آبی جانوروں وہاں پر ڈالنا ہو، مچھلیاں کو کھلانا ہوگا۔ آپ اس طلسم کے ان اسما کے آپ عامل ہو گئے، کامل ہو گئے، آپ اس سے ہر قسم کا کام لے سکتے ہیں۔ زحل کے ساتھ، مریح کے ساتھ، عطارد کے ساتھ، یہ 3 ساتیں جب بھی آپ کو میسر ہوں، آپ نے ان طلسم کو لکھ کر استعمال کرنا ہے۔ طلسم کو لکھ کر قبرستان کے اندر دفن کرنا ہے، ایک آپ اپنے پاس رکھیں گے۔ مثال کے طور پر زبان بندی کے لیے یا 2 فریقین کے درمیان عداوت کے لیے ہے، ایک قبرستان یا ویران جگہ دفن ہوگا 2 قبروں کے بیچ میں، اور ایک آپ کے پاس ہوگا، آپ اپنے پاس رکھیں گے، محفوظ رکھیں گے، وزن کے نیچے گھر میں رکھیں، پرس میں رکھیں، گلے میں ڈالیں، جیب میں رکھیں، جیسے آپ کو آسانی، ایک آپ کے پاس محفوظ رہے گا، اور یہی آسما آپ 936 بار روزانہ ورد میں رکھیں گے، وظیفہ جاری رکھیں گے۔ جو لوگ خود کے لیے اور اپنے خونی رشتہ داروں کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو وہ بالکل کر سکتے ہیں بغیر زکوٰۃ کے، یہ لکھ لیا کریں، ہفتہ کے دن یا منگل کے دن اس سے فائدہ لے لیا کریں۔ اگر آپ عملیات کی تھوڑی بہت بیسک جانتے ہیں تب آپ اس چیز کو ٹچ کریں گے، اس کو کریں گے، اور اگر نہیں جانتے تو تب آپ اس عمل کو نہیں کرنا، اس کو چھوڑ دینا ہے۔ دوسرے اعمال طلسمات پوسٹ ہوں گے، اپلوڈ ہوں گے یا آپ کو مل جائیں گے، آپ وہ کر سکتے ہیں، یہ جلالی ہے سخت ترین۔ دوسری بات، جو عاملین ہیں خدمت خلق نیت سے کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان اسما کی اور اس طلسم کی زکوٰۃ ادا کریں، تب وہ اس چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جب آپ نے اس طلسم کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، چاہے وہ پڑھائی کی صورت میں ہو، پڑھ رہے ہیں، یا طلسم لکھنے کی صورت میں، دونوں صورتوں میں آپ نے پرہیز رکھنا ہوگا۔ پرہیز، پیاز، کچا پیاز، لہسن، یہ چیزیں استعمال نہیں کرنی، جو پرہیز عملیات کے اندر بتایا جاتا ہے، اس کا پرہیز کر کے ہی آپ نے اس عمل کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ یہ عمل، یہ طلسم بہت ہی زبردست چیز ہے۔ جنات والا مریض کوئی بھی آپ کے پاس آ جائے، آپ نے لکھ کر اس کے گلے میں ڈالنا ہے، ایک پانی کے اندر ڈال کے اس کو چھینٹے مارنی ہے، چھڑکاؤ کرنا ہے منہ کے اوپر، جسم کے اوپر، وہ جنات ایسے جلیں گے، بھاگیں گے، آپ کو واضح محسوس ہوگا، پتہ چلے گا۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے کوئی بیمار ہے، بیماری سحر جادو کی وجہ سے ہے، آپ اس کو پلائیں گے اور تیل کے اندر ڈال کے اس کو مالش کریں گے تو اس کا جادو فوراً باطل ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، اور جو چیزیں مسلط ہوں گی وہ جس بندے نے، جس عامل نے بھیجی ہوں گی، واپس اسی کے اوپر پلٹ جائیں گی۔ آپ اپنی مرضی سے اس کو استعمال کریں گے جیسے آپ لوگوں کو اس کی سمجھ ہو۔ اگر سمجھ نہیں آئے گی تو پھر آپ کمنٹس میں پوچھیں گے کہ اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے اس مقصد کے لیے، تو انشاءاللہ میں کمنٹس کے اندر مکمل رہنمائی دینے کی کوشش کروں گا۔ جس کو کمنٹس کا جواب نہیں ملتا وہ تھوڑا سا انتظار کرے، دیر سے ملے گا ضرور، انشاءاللہ جواب ضرور ملے گا اس کو۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے جس میں میں نے جو اعمال کچھ پوسٹ کیے ہیں ان کی ترتیب سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی زکوٰۃ اور ان کا طریقہ استعمال بھی بالکل اسی طریقے سے ملتا جلتا ہے۔ اور ایک ویڈیو، ایک عمل یہ شیئر کر دیا ہے تاکہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی میں صرف پبلسٹی کے لیے ایسا کر رہا ہوں، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ میں نے جو چیز پوسٹ کی ہے وہ میں نے شیئر کرنی ہے، وہ ادھوری ہے، اس کو میں نے مکمل کرنا ہے۔ ہاں، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، جیسے جیسے ٹائم ملتا ہے اس چیز کو میں ترتیب کے ساتھ سیٹ کر دیتا ہوں، پھر اس کے اوپر ویڈیو کی صورت میں یا ٹیکسٹ کی صورت میں، پوسٹ کی صورت میں وہ چیز آپ لوگوں تک پہنچتی جائے گی۔ میرا مقصد علم کو عام کرنا ہے، جو حقدار ہیں وہ چیز ان تک پہنچ جائے، تو وہ انشاءاللہ جیسے ہی ترتیب بنتی ہے، موقع بنتا ہے، تو وہ ڈیلیور کرتا جا رہا ہوں۔ دعا خیر میں یاد رکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، ٹھیک ہے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں۔ جو لوگ ایسے چیک کرنے کے لیے کہ عمل یا طلسم کے اندر کوئی پاور ہے یا نہیں، تو وہ بالکل ان چیزوں سے دور رہیں، روحانیت سے یا ان عملیات سے ان کا لینا دینا کچھ بھی نہیں ہے، چیک کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ ضرورت ہے
آپ اس چیز کو کریں، آپ کو فائدہ ہوگا. ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو سیو کر لیں، جب کبھی ضرورت ہو تب اس عمل کو کریں، اس چیز کو کریں. عملیات کے اندر کوئی بھی چیز ہو، ٹیسٹ کرنے کے لیے آیا اس کو چیک کریں اس کی تاثیر ہے کہ نہیں ہے، تو ان کو کبھی بھی کامیابی نہیں ملتی، رزلٹ زیرو. یہ سلسلہ یا یہ جو اعمال ہیں، یہ روحانیت، یہ نسبت سے ہیں، رسپیکٹ سے ہیں، روحانی طور پر یہ فیض ہوتا ہے. تو جو اہل ہوتا ہے اس تک وہ چیز کھلتی ہے، پہنچتی ہے. جو اہل نہیں ہوتا تو بس پھر اس کے پاس باتیں ہی ہوتی ہیں. معذرت خواہ ہوں، تھوڑی سی نیگیٹو باتیں ویڈیو کے اندر ہیں، آپ سنیں، برداشت کریں، لیکن یہ چیزیں واضح کرنا ضروری ہیں. جو جلد باز ہیں، جلد بازی کرتے ہیں کہ بس یہ ہو جائے اور مکمل عمل فوراً سے مل جائے، اور یہ جو تھوڑے تھوڑے دے رہے ہیں ہے کیا تو یہ تھوڑی سی اس کی وضاحت ضروری تھی. طلسم کو لکھنے کا طریقہ: سب سے پہلے 786 نیچے بسم اللہ کا طلسم 19 5 بار 5 2 1 نیچے اج حضرت الف جیم ہا زے پوئیں اج حضرت نیچے آپ نے خانے بنا لینے ہیں ایسے مربع ٹائپ، اور پھر اس کے جو کونے بنانے ہیں پہلے منتقیمو 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 منتقیمو، پھر اس کے بعد قاہرو. ٹھیک ہے، قاہرو جس طریقے سے یہ قطع کیا ہوا ہے اسی طریقے سے لکھنا ہے چاروں طرف. اس کے بعد چاروں طرف 936 9 3 6 لکھ دینا ہے، اور درمیان میں طلسم لکھنا ہے. طلسم جو اعداد لکھے ہوئے ہیں، سب سے پہلے 6 6 4 2 2 0 9 4 3 3 6، پھر 7 3 7 5 6 8 0 4 0 3 9 0 2 7 2. طلسم مکمل ہو گیا. اس کے بعد ہم نیچے مقصد لکھیں گے. مقصد دو فریقین کے درمیان آپس میں جدائی کے لیے ہے. البغض العداوت از مابین فلاں بن فلاں و فلاں بن فلاں الشدید دائماً ابداً. اگر کسی کو ہلاک کرنا ہے اللہم اہلک فلاں بن فلاں. اگر کسی کی زبان بند کرنی ہے، کسی کے اوپر کوئی چیز مسلط کرنی ہے، کوئی بھی چیز ہو، پھر وہ مقصد آپ اپنے سمجھ سے لکھ سکتے ہیں، اپنی ترتیب سے لکھ سکتے ہیں. جائز مقاصد میں گولی کی طرح کام کرے گا، ناجائز کریں گے تو اپنے اوپر، آپ کے اوپر الٹا اثر ہوگا، رجت ہوگی. تو سوچ سمجھ کر، مقصد کو جان کر ترتیب سے کریں. شکریہ.